پیارے بچوں، السلام علیکم، خوش آمدید ہماری جنات کی کہانیوں کے دوسرے خصوصی مجموعے میں۔ ہماری پہلی جناتی کہانی ہے آسیب زدہ درخت۔ قصبے کے باہر ایک قدیم درگت کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی جڑیں سانپوں کی طرح مڑی ہوئی تھیں، شاخیں بھاری تھیں جیسے کوئی راز اٹھائے ہوئے ہوں۔ بزرگ خبردار کرتے تھے، مغرب کے بعد اس کے پاس مت جانا، یہ غیب کی مخلوق کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن 3 نڈر دوست ہنس پڑے۔ ایک نے شیخی ماری، اگر ہمت ہے تو آج رات اس کے نیچے کچرا پھینک دکھاؤ۔ یوں شرط لگ گئی۔ مغرب کی اذان کی آخری صدا مدھم ہوئی تو ایک لڑکا دبے قدموں برگد کے نیچے پہنچا۔ اس نے کچرے کا تھیلا جڑوں کے پاس پھینکا اور بھاگ آیا۔ دوست خوشی سے چیخ پڑے، شرط جیت لی گئی تھی۔ مگر جب وہ لوٹ رہے تھے تو اوپر کی شاخیں ہلنے لگیں، حالانکہ ہوا نہیں تھی۔ اس رات وہ لڑکا جاگا تو کمرے میں دھیمی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ ساکت رہ گیا، اندھیرے میں تکتا رہا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات معاملہ بڑھ گیا، کھڑکی زور سے ہلنے لگی اور کونے میں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، لمبا، آنکھیں دہکتی ہوئی۔ اس نے لائٹ جلائی، سایہ غائب ہو گیا۔ خوف نے اس کا دل جکڑ لیا، وہ دعا پڑھنا چاہتا تھا مگر زبان بھاری ہو گئی۔ تیسری رات دہشت چھا گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ برگد کی جڑیں اسے گھسیٹ رہی ہیں، نیچے نیچے ایک تاریک غار میں جہاں بلند قامت جن اسے گھیرے کھڑے تھے۔ ان کی آوازیں سرسرائیں، تو نے ہمارا مسکن گندا کیا، تنبیہات مذاق میں اڑائیں۔ ان کی شکلیں خوفناک تھیں، کچھ کی آنکھیں آگ کی طرح، کچھ کے چہرے درندوں جیسے بگڑے ہوئے۔ اچانک وہ جاگ اٹھا مگر جسم پتھر ہو گیا۔ آنکھیں کھلی تھیں، دل دھڑک رہا تھا مگر حرکت نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ سینہ یوں دب گیا جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو۔ وہ نیند کی مفلوجی میں پھنس گیا۔ صبح کے وقت پیلا اور کانپتا ہوا وہ امام کے پاس پہنچا۔ امام نے غور سے سنا اور کہا، بیٹے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند و خالی جگہوں پر پیشاب نہ کرو کیونکہ وہ جنات کی رہائش گاہیں ہیں۔ جب ان کی جگہوں کا احترام کرنا لازم ہے تو کچرے سے انہیں گندا کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ امام نے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر فرمایا، بے شک شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لڑکا کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آہستہ آہستہ بوجھ ہٹ گیا، زبان کھل گئی۔ وہ بولا، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام نے نصیحت کی، غیب کی دنیا حقیقت ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس پر ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور صبح تک شیطان قریب نہیں آتا۔ اصل بہادری یہ نہیں کہ غیب کا مذاق اڑاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لڑکے نے توبہ کی، دوستوں نے بھی سمجھا کہ اللہ کی تنبیہات کا مذاق اڑانا ہلاکت ہے۔ بچوں، یاد رکھو، غیب کا احترام کرو، صبح و شام اللہ کی پناہ مانگو اور اس کی یاد سے جڑے رہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص رحمان کی یاد سے منہ موڑتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ برگد کا درخت آج بھی کھڑا ہے مگر اب کوئی اس کے نیچے کچرا پھینکنے کی جرت نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی جناتی کہانی ہے ایمان اور یقین۔ ایک خاموش پہاڑی گاؤں میں جہاں رات کو ستارے لالٹینوں کی طرح جگمگاتے تھے، ایک دیو قامت درخت کھڑا تھا، پہاڑوں سے بھی پرانا، چھتوں سے بھی اونچا، مگر سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بھی اس کے نیچے بیٹھنے کی جرت نہ کرتا۔ بچوں میں سرگوشیاں ہوتی کہ اس کی جڑوں پر جن پہرا دیتے ہیں۔ گاؤں والے گزرتے تو خاموشی اختیار کرتے، مگر 2 تجسس بھرے بہن بھائی یوسف 12 سال اور حفصہ 8 سال جلد ہی اس کی وجہ جاننے والے تھے۔ بھائی، سب لوگ اس درخت سے کیوں کتراتے ہیں؟ یہ تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔
یہ بس بچوں کو ڈرانے والی کہانی ہے۔ آج رات ہم ثابت کریں گے کہ یہ محض ایک درخت ہے۔ عشاء کے بعد وہاں بیٹھیں گے۔ یوں ہی جب گاؤں کے چراغ جل اٹھے اور رات کی ہوا سیٹی بجانے لگی، دونوں بہن بھائی دبے قدموں نکلے۔ ان کے قدموں کی چاپ سنسان راستے پر گونجی جو اس دیو قامت درخت تک جا رہی تھی۔ درخت ان پر جھکا ہوا تھا، شاخیں دیو کے بازوؤں کی مانند مڑی ہوئی، پتے سرسرا رہے تھے، حالانکہ ہوا بالکل ساکت تھی۔ وہ اس کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ پہلے پہل خاموشی رہی، لیکن پھر فضا بوجھل ہونے لگی۔ پاس بہتا نالا عجیب سرگوشیوں جیسی آوازیں نکالنے لگا۔ درخت کی چھال پہ ایک سیاہ سایہ رینگا، حالانکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ حفصہ ڈری ہوئی سرگوشی، بھائی تم نے یہ سنا؟ یوسف پریشان، خاموش رہو، یہ بس ہوا ہے نا؟ اچانک چر چر جڑیں کانپ اٹھیں، زمین پھٹنے لگی، تنے کے اندر سے دو دہکتی آنکھیں ابھریں، ہوا میں دھاڑ گونجی۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں، نکل جاؤ۔ شاخیں پنجوں کی طرح جھک کر ان کا راستہ روکنے لگیں۔ حفصہ نے یوسف کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، سائے مڑ کر لمبی ڈراؤنی شکلوں میں بدلنے لگے۔ حفصہ روتے ہوئے، یوسف ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یوسف لرزتی آواز، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر نکلیں کیسے؟ خوف نے ان کے دل جکڑ لیے، لیکن یوسف کو اپنے والد کی نصیحت یاد آئی، جب خوف تمہیں گھیر لے تو اللہ کو پکارو۔ یوسف زور سے بہادری سے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ کھڑا ہو گیا اور حفصہ بھی شامل ہو گئی۔ دونوں نے مل کر آذان بلند کی، ان کی آواز پوری وادی میں گونج اٹھی۔ وہ دہکتی آنکھیں بجھنے لگیں، سیاہ شکلیں پگھلتی ہوئی درخت میں واپس سمٹ گئیں، شاخیں شکستہ بازوؤں کی طرح اوپر اٹھ گئیں۔ لمحوں میں سب خاموش، درخت پھر سے ساکت درخت بن گیا۔ یوسف اور حفصہ گھر کی طرف دوڑے، دل زور زور سے دھڑک رہے تھے مگر دل مطمئن تھے۔ گاؤں والے جمع ہوئے تو حیران رہ گئے، بزرگوں نے سر ہلایا۔ بے شک آذان شیطان کو بھگا دیتی ہے، تم بچوں نے آج ایمان اور بہادری دکھائی۔ حفصہ مسکراتے ہوئے، یہ ہماری ہمت نہیں تھی، یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ یوں یہ درخت پورے گاؤں کے لیے سبق بن گیا، سائے ڈرا سکتے ہیں مگر ایمان کی روشنی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ پیارے بچوں، جب خوف تمہیں گھیر لے تو اللہ کو یاد کرو، اس کے کلام کی تلاوت کرو اور تم کبھی اکیلے نہ رہو گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی جناتی کہانی ہے تاریک گلی۔ ایک پرسکون محلے میں، جہاں بچوں کی ہنسی گلیوں میں گونجتی تھی، دو بہن بھائی، آسیہ 9 سالہ اور اس کا چھوٹا بھائی علیم 7 سالہ، ہر شام کرکٹ کھیلتے تھے، مگر ان کی امی ہمیشہ خبردار کرتیں، جب سورج ڈوبنے لگے اور آذان کی آواز آئے تو گھر آ جاؤ بچوں، کیونکہ وہ گھڑی ہے جب ان دیکھی مخلوق زمین پر پھیل جاتی ہے۔ ایک رات تجسس انہیں وہاں لے گیا جہاں انہیں کبھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ غروب آفتاب ہوتے ہی آسمان نارنگی رنگ میں ڈوبنے لگا۔ قریب کی مسجد سے مغرب کی آذان کی خوبصورت صدا گونجی، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے لگے اور ایک ایک کر کے گلی کے بلب جلنے لگے۔ آسیہ اور علیم کی امی نے کھڑکی سے پکارا، بچوں اندر آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امی بس ایک اور اوور، آسیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ علیم نے مسکراتے ہوئے گیند اچھالی۔ انہیں احساس نہ ہوا دیواروں پر پڑتے ان کے سائے اب ان کے اپنے نہیں تھے۔ آذان ختم ہوئی، گلی میں خاموشی چھا گئی، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اسٹریٹ لائٹس ٹمٹمانے لگیں۔ آسیہ نے شاٹ کھیلا اور گیند ویران گھر کے ساتھ والی تنگ گلی میں جا گری، ایک ایسی گلی جس میں سورج ڈوبنے کے بعد کوئی نہیں جاتا تھا۔ علیم جلدی جا کے گیند لے آؤ۔ علیم نے قدم بڑھایا اور اچانک تمام بلب بجھ گئے، اندھیرا چھا گیا، صرف وہ گلی ہلکی سرخ روشنی میں نہا رہی تھی، جیسے کسی بجھتی آگ کی چنگاری۔ علیم ہمارے ساتھ کھیلنے آؤ۔ علیم کے قدم رک گئے۔ آسیہ تم نے سنا؟
وہ دھیرے سے بولا، کیا سنا؟ آسیہ نے جواب دیا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر گلی کے کونے سے کچھ رینگتا ہوا نمودار ہوا، لمبا، پتلا، دھوئیں کی طرح ہلتا ہوا۔ وہ دھواں شکلوں میں بدلنے لگا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، چہرے آدھے دکھائی دے رہے تھے اور وہ سرگوشی میں بول رہے تھے، آسیہ، علیم، ہمارے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے۔ آسیہ نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور بھاگی، مگر گلی جیسے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ جتنا دوڑتے گلی کا موڑ اتنا ہی دور ہوتا گیا۔ آسیہ، مجھے گھر نظر نہیں آ رہا، علیم چلایا۔ پھر وہ سرگوشیاں تیز ہو گئیں، ہنسی، چہک، گونج ہر طرف سے گھومتی ہوئی۔ تم نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی، اب تم رات کے بھو گئے ہو ہمیشہ کے لیے۔ آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے امی کی بات یاد آئی، جب خوف محسوس ہو اللہ کو پکارو۔ وہ رک گئی، آنکھیں بند کیں اور زور سے پکارا، اللہ اکبر۔ پھر بلند آواز میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی آواز گلی میں گونج اٹھی، جیسے بجلی اندھیرے کو چیر گئی ہو۔ ایک لمحے میں وہ سرخ روشنی سفید نور میں بدل گئی، سائے چیخنے لگی اور دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گئے۔ گلی پھر سے روشن ہو گئی، لائٹس اب پرسکون، صاف اور چمکدار تھیں۔ آسیہ اور علیم اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی امی دوڑ کر باہر آئیں، آنکھوں میں آنسو۔ میرے بچوں، مغرب کے بعد باہر نہیں جانا چاہیے۔ وہ دونوں امی سے لپٹ گئے۔ ہم معافی چاہتے ہیں امی۔ اس رات مغرب کی نماز کے بعد امی نے کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات ہو جائے تو اپنے بچوں کو قریب رکھو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد آسیہ اور علیم کبھی مغرب کے بعد اکیلے باہر نہیں نکلے۔ اذان سنتے ہی وہ دوڑ کر گھر آتے، رات کے خوف سے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی حفاظت کے پیار میں۔ بچوں، ہمیشہ یاد رکھو، جب سورج غروب ہو اپنے پیاروں کو گھر بلا لو، بسم اللہ کہو اور مغرب کی نماز پڑھو، کیونکہ ایمان اور اطاعت ہر اندھیرے کے مقابلے میں سب سے روشن نور ہیں۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی جناتی کہانی ہے لالچی لالو اور جن۔ صدیوں تک نور پور کے لوگ سرگوشیوں میں اس ممنوع جنگل کا ذکر کرتے رہے۔ ایسا گھنا جنگل کہ سورج کی روشنی بھی زمین کو چھو نہ پاتی۔ اس کے اندر ایک طاقتور جنات کا قبیلہ آباد تھا، آگ سے پیدا مخلوق جو کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتی تھی، پہاڑ جیسے پتھروں کو کنکروں کی طرح اٹھا سکتی تھی، پھر بھی ایک قدیم ضابطۂ عزت کی پابند تھی۔ یہ جن کبھی گاؤں والوں کو نقصان نہ پہنچاتے، بلکہ اکثر بھٹکے ہوئے مسافر بتاتے کہ سایہ دار ہاتھوں نے انہیں گھر کا راستہ دکھایا۔ احترام میں گاؤں والے بھی کبھی ان کے حدود میں داخل نہ ہوئے، اور یوں نسلوں تک امن قائم رہا۔ لیکن امن نازک ہوتا ہے۔ ایک شخص جسے لالچ نے اندھا کیا نے سب برباد کر دیا۔ اس کا نام تھا لالو۔ لالو برسوں سے دولت اور طاقت کے خواب دیکھتا تھا۔ اسے بزرگوں سے ایک قدیم درخت کے بارے میں معلوم ہوا جو جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ کہا جاتا تھا وہ درخت جنات کے قبیلے کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ جو اس درخت پر قابض ہو جائے وہ جنات پر بھی قابض ہو جائے گا۔ ایک طوفانی رات لالو دبے پاؤں جنگل میں گھس گیا۔ ہوا گرجنے لگی، شاخیں پنجوں کی طرح مڑنے لگیں اور زمین پہ سائے سانپوں کی طرح رینگنے لگے۔ اس کا چراغ لرز رہا تھا، جبکہ سرگوشیاں، بھاری خوفناک سرگوشیاں اندھیرے سے گونج رہی تھیں۔ لیکن لالو بڑھتا گیا، اس کا لالچ اس کے خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ اچانک دھڑام زمین ہلنے لگی، دھند سے خوفناک مخلوق ابھرنے لگیں، ایسے جن کی ہیبت بیان سے باہر تھی۔
आग बरसाते आंखें, आसमान को छूते साए और काले धुएं जैसे पर जो आसमान पर फैल गए। वो लालू को घेर कर खड़े हो गए। उनकी धाड़ों से दरख्त लरजने लगे। क्या तुम मुक़द्दस दरख्त को छूने की जुर्रत करते हो? उनकी गरजती आवाज़ें गूंजी। लालू कांपने लगा। फिर भी उसने कदीम दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाया और चीखा, अब तुम मेरे हुक्म के गुलाम होगे। लेकिन इससे पहले कि कबीला उसे तबाह कर देता, एक नौजवान जिन आगे बढ़ा। फरास। उसकी शक्ल खौफनाक थी, मगर आंखों में हिकमत की रोशनी झलक रही थी। उसने हाथ उठाया और बुजुर्गों से कहा, ऐ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई रहमत को याद कीजिए। अगरचे ये शख्स लालची है और सरहद पार कर आया है, फिर भी हम गज़ब के बजाय रहम दिखाएं। सारा जंगल साकित हो गया। बुजुर्ग जिन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अपने शोलाजार जिस्मों को ठंडा कर लिया। उन्होंने लालू को जंजियों से नहीं बल्कि एक सबक के साथ बांधा। सुबह हुई तो गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे पाया, कमजोर, शर्मिंदा, मगर जिंदा। यूं नूरपुर ने सीखा कि असल ताकत तसल्लुत और जबर में नहीं बल्कि रहम और ज़ब्त में है। जैसा कि कुरान याद दिलाता है। कुरान बतलाता है, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब जाहिल उनसे मुखातिब हों तो कहते हैं सलामती हो। उस दिन के बाद कोई भी जन्नात के जंगल में कदम रखने की हिम्मत ना कर सका, मगर जब रात को हवा गरजती है तो लोग कहते हैं आज भी फरास की चमकती आंखें दिखाई देती हैं, पहरा देते, हिफाजत करते और इंसानों को याद दिलाते कि ताकत रहम में है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली जन्नाती कहानी है चांदनी रात के मेहमान। एक तवील सहराई सफर में ज़की और उसका खानदान एक अजीबो गरीब जंगल में भटक गया। दरख्त बुर्जों की तरह ऊंचे थे, उनके चांदी जैसे पत्ते हल्की चांदनी में चमक रहे थे। रात ढलते ही उन्होंने एक पुराने फैले हुए दरख्त के नीचे आग जलाई, मगर उन्हें खबर न थी कि ये जंगल उन्हें देख रहा था। आलिया जो सिर्फ 10 साल की थी, अपनी दादी और माँ के बीच में सिमटी बैठी थी, जबकि उसका 8 साला भाई साजिद दादी और वालिद के दरमियान बैठा था। खानदान थका हुआ था, मगर दिल बेचैन थे, जैसे साए खुद हरकत कर रहे हों। धुन से 3 अजनबी नमूदार हुए। 2 मर्द, एक की लंबी टेढ़ी ताड़ी, दूसरा कदावर चुपती हुई आंखों वाला। उनके बीच एक 12 साला कमज़ोर लड़का खड़ा था। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बहुत बड़ी लग रही थी। क्या हाल है मुसाफिरों? सबसे लंबे ने कहा। उसकी आवाज़ खोखली सी थी। ज़की ने हिकमत व वक़ार से जवाब दिया, मगर आलिया की आंखें फैल गईं। दरअसल उनके लड़के के पाँव ज़मीन को छू नहीं रहे थे। अजनबी आग के पास बैठ गए और अजीब सवाल करने लगे कि तुम रात को क्यों सफ़र करते हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? उनके अल्फाज सांपों की तरह सरकते हुए निकल रहे थे। आग की लपटें नीली हो गईं और साए लंबे होकर दरख्त पर पंजों की तरह फैल गए। अचानक दोनों मर्द लंबे होने लगे, हड्डियां चरचराने लगीं, आज़ा खिंचने लगे। उनकी मुस्कुराहटें और चौड़ी हो गईं, आंखें अंगारों की तरह सुर्ख जलने लगीं। लड़के की आवाज़ चीख में बदल गई जब उसका जिस्म स्याह धुएं में पिघलने लगा, जो मुड़कर एक देव हैकल जिन की सूरत इख्तियार कर गया। आँख की रोशनी में उनका असल रूप सामने आया। ये भेस बदले हुए जिन थे। वो देव कामत जिन खानदान पर झुक गए, पंजे बढ़ाते हुए। आदम ने बच्चों को ढांपा, मगर उसकी आवाज़ कांप रही थी। समिया लोती रही, साजिद को चिमटाए हुए, मगर बूढ़े ज़की खड़े हो गए। उनकी आवाज़ ईमान से गूंज उठी जब उन्होंने तिलावत शुरू की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी की बाज़ गश्त जंगल में गूंजी। हानिया ने भी साथ दिया, सूरत फलक और सूरत नास की तिलावत करते हुए। जिन अपने कानों को पकड़ने लगे, दहाड़ते हुए पीछे हटने लगे। कुरान की रोशनी ने उनके साए जला डाले। आग सुनहरी हो उठी, रेत बगोले की तरह घूमने लगी और एक आखिरी चीख के साथ वो देव धुएं में बिखर कर गायब हो गए। सन्नाटा छा गया, चांद और रोशन हो गया, जंगल सुकून से भर गया। इस रात आलिया और साजिद ने सीखा,
چاہے دشمن کتنا ہی مضبوط اور خوفناک کیوں نہ ہو، اللہ کا کلام سب سے بہترین حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری آخری جناتی کہانی ہے جنگل کے جنات۔ گھنے سرسبز جنگل کے عین بیچ، جہاں دھوپ کی ایک کرن بھی زمین کو نہ چھو پاتی تھی، وہاں جگمگاتی بیلیں سانپوں کی طرح لپٹی ہوئی تھیں اور پھول رات کی قندیلوں کی طرح چمک رہے تھے۔ مگر خبردار، یہ جنگل نیلے دیو جیسے جنوں کے قبیلے کا مسکن تھا، جو درختوں سے بھی بلند قامت، آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئیں، نوکدار کان اور ایسے نوکیلے دانت رکھتے تھے جو دہاڑنے پر ان کی ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے۔ اور آج کی رات 3 بھٹکے ہوئے انسان ان کے علاقے میں قدم رکھ چکے تھے۔ بارش میں بھیگے تھکے ہارے تینوں مسافر ایک کھلی جگہ پر جا نکلے۔ پہلا مسافر گھبراہٹ سے سرگوشی کرتا ہوا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تو اندھیرے میں بھی چمک رہی ہے۔ دوسرا مسافر خوف زدہ لہجے میں، ان بیلوں کو دیکھو، یہ حرکت کر رہی ہیں۔ تیسرا مسافر حوصلہ رکھنے کی کوشش میں، قریب رہو، یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اچانک دھم دھم دھم، زمین لرز اٹھی، جگمگاتے درختوں کے بیچ سائے ابھرنے لگے اور تاریکی میں سے ابھرے نیلے دیو جن، 10-12 فٹ کے قامت والے، مدھم نیلی روشنی میں چمکتی ہوئی خال، آنکھیں آگ کی لپٹوں کی طرح دہکتی ہوئی۔ ایک جن آگے بڑھا، منہ کھولا اور ہولناک دہاڑ لگائی، اس کے نوکیلے دانت ٹھوڑی تک پھیل گئے۔ انسان خوف سے پتھرا سے گئے۔ جن: غص بیٹھیے، کوئی انسان ہماری مقدس زمین میں قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ پہلا مسافر گھبرا کر: براہ کرم، ہم نے ایسا قصد نہیں کیا، ہم تو بس راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ایک اور جن غصے میں: خاموش، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ قبیلے کے جنوں نے اپنے بازو اٹھا لیے اور ان کے ہاتھوں میں روشنی کی توانائی گھومنے لگی۔ لیکن اچانک ایک کم عمر جن، جس کی آنکھوں میں نرمی کی چمک تھی، آگے بڑھا اور زور سے بولا: رکو، انہوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کیوں ان کی بات سنے بغیر انہیں نقصان پہنچائیں؟ پورا جنگل ساکت ہو گیا، انسان لرزتے ہوئے کھڑے تھے۔ نوجوان جن آگے بڑھا، اس کے دیو قامت قدموں کی گونج فضا میں پھیل گئی۔ وہ جھکا اور اس کی چمکتی آنکھیں لرزتے انسانوں پر جمی ہوئی تھیں۔ نوجوان جن نرمی سے: بتاؤ انسانوں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تیسرا مسافر: ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، بھوکے ہیں اور بس راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارا تمہارے قبیلے یا اس جنگل کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بزرگ جن کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ چند لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر اس نے اپنے بھاری بازو نیچے کیے اور گہری آواز میں بولا: بزرگ جن، تمہاری سچائی نے تمہیں بچا لیا۔ ہم غصے اور خوف میں تمہیں ختم کرنے کو تیار تھے، مگر غصہ انصاف کو اندھا کر دیتا ہے۔ آج رات رحم ہمارا رہنما ہوگا۔ جنہوں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر ماری اور اچانک جگمگاتی بیلیں مڑ کر ایک روشن راستہ بنانے لگیں۔ بزرگ جن: اس راستے پر چلو، یہ تمہیں ہمارے جنگل سے محفوظ باہر نکال دے گا۔ تینوں مسافروں نے سکون کی سانس لی، وہ جھک کر شکر گزار ہوئے، جبکہ جن پیچھے ہٹتے گئے اور دھیرے دھیرے ان کے دیو قامت سائے جگمگاتی دھند میں تحلیل ہو گئے۔ روشنیوں سے بھرے اس راستے پر ہر قدم کے ساتھ انسانوں کا خوف حیرت میں بدلا اور حیرت شکر گزاری میں۔ اس رات انسانوں اور جنوں دونوں نے ایک عظیم سچائی سیکھی: غصہ صرف نقصان لاتا ہے، مگر صبر اور سننا امن پیدا کرتا ہے۔ اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا: طاقتور وہ نہیں جو کشتی لڑنے والا ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔